پھر رات کے تقریباً 9 ساڑھے 9 بجے کا وقت ہوگا۔ میں اسی شاخ پر بیٹھا ہوا اندر کا جائزہ لے رہا تھا، یہاں تک کہ میں یہاں بیٹھے بیٹھے تھک گیا۔ میں نے سوچا کہ کوئی جگہ تلاش کرنی چاہیے، چنانچہ میں شاخ سے نیچے کود گیا۔ پیروں میں اچھی خاصی چوٹ لگی تھی، بدن میں بھی اب وہ جان نہیں رہی تھی جو پہلے کبھی تھی۔ بہرحال چند لمحات اپنے پاؤں کی چوٹوں کو سہلاتا رہا، اس کے بعد وہاں سے آگے بڑھ کر عمارت کے عقبی حصے میں پہنچ گیا۔ پھر مجھے ایک ایسی جگہ تلاش کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی جہاں سے میں عمارت میں داخل ہو سکتا تھا۔ بغلی سمت ایک برآمدے جیسی جگہ تھی، اس کے نیچے سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں۔ ان سیڑھیوں سے گزر کر میں برآمدے میں داخل ہوا اور وہاں سے آگے بڑھ کر اس عمارت میں جو دھوما کی رہائش گاہ تھی اس میں داخل ہو گیا۔ عمارت میں شاید بہت کم لوگ تھے۔ دھوما یہاں عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ بال بچوں والا تو وہ تھا نہیں، بس یوں ہی عیاشی کی زندگی گزر بسر کر رہا تھا۔ کالے جادو کا یہ ماہر کس طرح انسانوں پر اپنا وقار قائم کیے ہوئے تھا۔ لیکن میں سب کچھ ختم کر دوں گا، سب کچھ ختم کر دوں گا، سب کچھ ختم کر دوں گا۔ آگے بڑھ کر میں راہداری میں آ گیا اور پھر مختلف کمروں میں جھانکنے لگا۔ بڑے سے کمرے میں میں نے مدھم روشنی کی جھلک دیکھی۔ یہاں شاندار بستر پڑا ہوا تھا اور ایسی بہت سی چیزیں تھیں جنہیں دیکھ کر یہ احساس ہوتا تھا کہ دھوما کی خوابگاہ ہوگی۔ واہ رے، تیری یہ شان! میں نے دل ہی دل میں سوچا اور پھر دروازہ کھول کر اس کمرے میں اندر داخل ہو گیا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور کمرے کا پوری طرح جائزہ لیا۔ شراب کی بوتلیں اور ایسی دوسری بہت سی اشیاء جن سے اندازہ ہوتا تھا کہ دھوما ایک عیاش آدمی ہے۔ پھر مجھے باہر کی آہٹیں سنائی دیں اور میں فوراً اس عظیم الشان مسحری کے نیچے رینگ گیا۔ یہاں سے میں باہر کا جائزہ لے رہا تھا، دروازہ کھلا اور جو قدم مجھے نظر آئے انہیں دیکھ کر میں نے اندازہ لگا لیا کہ دھوما کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ دھوما اندر آ گیا تھا، پورا دروازہ اندر سے بند کر دیا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد ایک الماری کے پاس پہنچ کر اس نے شاید اپنا رات کا پہننے کا لباس نکالا۔ وہ تنہا ہی تھا، اس کا مطلب ہے کہ کمل وتی کو چھوڑ آیا ہے۔ یہ اچھی بات تھی۔ اس وقت کسی غیر کی موجودگی میرے اور اس کے درمیان مشکل کا باعث بن سکتی تھی۔ میں خاموشی سے اپنی جگہ سانس روکے لیٹا انتظار کرتا رہا۔ دھوما نے ایک جگہ سے شراب کے برتن نکال کر ٹیبل پر رکھے۔ یہ سینٹر ٹیبل میری نگاہوں کے سامنے ہی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھ گیا اور اس کے بعد اس نے اپنے لیے گلاس میں شراب انڈیلی۔ شراب کا پہلا گھونٹ پینے کے بعد اس نے گلاس نیچے رکھا اور اس کے بعد یوں محسوس ہوا جیسے وہ ایک دم ساکت ہو گیا ہو۔ کچھ لمحے وہ ساکت رہا۔ میں سوچ رہا تھا کہ جب وہ مسحری پر لیٹ جائے گا تب میں یہاں سے باہر نکل کر اس سے اپنا حساب کتاب طے کروں گا۔ لیکن کچھ ہی لمحوں کے بعد مجھے اس کی آواز سنائی دی، جو کوئی بھی ہو مسحری کے نیچے سے باہر نکل آؤ۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ الفاظ مجھ سے مخاطب ہو کر کہے گئے ہیں۔ اس کے چونکنے کے انداز کو دیکھتے ہی مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے کوئی شبہ ہو گیا ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے سانس رو کے لیٹا رہا تو دھوما نے پھر کہا، جو کوئی بھی ہو مسحری کے نیچے سے باہر نکل آؤ۔ سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ ورنہ اس کے بعد جو کچھ ہوگا اس کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ میں دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر میں نے آہستہ آہستہ اپنی جگہ چھوڑی اور مسحری کے نیچے سے نکل کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ دھوما مجھے تعجب بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، تمہاری شکل اتنی جانی پہچانی لگتی ہے، چور تو نہیں ہو سکتے تم؟ اگر چور ہو تو اس مسحری کے نیچے چھپے ہوئے کیا کر رہے تھے؟ میں خاموش کھڑا رہا، تب دھوما نے پھر کہا، کون ہو تم؟ یہاں کیوں آئے تھے؟ میں اب بھی ساکت رہا تو اچانک ہی وہ اچھل پڑا، او ہو، پہچان لیا میں نے تمہیں۔ ارے تو وہی مسلح ہے نا جو اس باولے راج بنسی سے میرے لیے موٹ پڑوا کر لایا تھا۔ ارے ارے تو کیا، تو دیکھ تیری تقدیر، تجھے میری تلاش تھی نا، سمجھا تیری تلاش تھی مجھے، اور میں سوچ رہا تھا کہ کس طرح تجھے ڈھونڈوں، کہاں ملے گا تو؟ مگر وہ کہا مار کر ہنس پڑا۔ پھر اس نے کہا، آ جا، آ جا، بیٹھ جا، بیٹھ میرے ساتھ، لے یہ پی۔ مگر تیرا یہ حال کیا ہو گیا؟ تو نے تو بالکل فقیروں جیسا حلیہ بنا رکھا ہے۔ آ جا، بیٹھ جا، تو بھی کیا یاد کرے گا کہ دھوما سیٹھ سے واسطہ پڑا تھا، جو دشمنوں کے ساتھ بھی دوستوں جیسا سلوک کرتا ہے۔ بیٹھ جا، سامنے بیٹھ۔ سنتا نہیں ہے، میں کہتا ہوں بیٹھ جا۔ دھوما، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ارے باولے، کیا کہہ رہا ہے تو؟ دیوانہ ہوا ہے؟ بیٹھ جا، دیکھ بیٹھ جا، ہم اچھے موڈ میں ہیں، ہمارا موڈ خراب مت کر۔ تو نہ پدی ہے نہ پدی کا شوربہ، کیا کرے گا بول؟ کیا کرنا چاہتا ہے؟ قتل کر دوں گا تجھے دھوما۔ اچھا، تو کر دے بھائی تو قتل، اگر تو اتنا ہی شکتیمان ہے تو مار دے ہمیں۔ اصل میں تو سمجھتا ہی نہیں ہے بات کو، کیا ہیں ہم یہ تیری سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ سمجھ رہا ہے تو؟ اسی جگہ کھڑے کھڑے راکھ کا ڈھیر بن کر زمین پر اکٹھا ہو جائے گا، سمجھا؟ دیکھ لے اپنے چاروں اطراف، دیکھ لے، کیا ان لوگوں کی موجودگی میں تو ہمیں مار سکتا ہے؟
اس کے ان الفاظ پر میں نے چونک کر پیچھے دیکھا اور دفعتاً ہی میرے رونگٹے دہشت کے مارے کھڑے ہو گئے۔ وہ 5 آدمی تھے، لیکن آدمی تھے بھی یا نہیں، ان کی گردنیں پیچھے کو مڑی ہوئی تھیں، یعنی پشت سامنے تھی، اور اس کے اوپر ان کے چہرے کے نقوش تھے۔ ہاتھ پاؤں چھوٹے چھوٹے اور عجیب انداز کے تھے۔ ہر ہاتھ کی 10 انگلیاں تھیں، اور ان کے چہرے اس قدر بھیانک تھے کہ دیکھ کر انسان کا سانس بند ہونے لگے۔ ان کی آنکھیں بالکل گور اور عام آنکھوں سے کافی مختلف تھیں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ آنکھیں ان کی پیشانی پر ٹکی ہوئی تھیں۔ ان کے ہونٹ اس طرح سرخ تھے جیسے انسانی خون پی کر آ رہے ہوں۔ وہ سب اس طرح منتظر کھڑے ہوئے تھے جیسے دھوما انہیں اشارہ کرے گا تو مجھ پر ٹوٹ پڑیں گے۔ انہیں دیکھ کر میری حالت خراب ہو گئی۔ دھوما کا کہا سن کر میں اس کی جانب پلٹا تو اس نے کہا، بیٹھ جا، چلے جائیں گے یہ۔ ہم تو صرف تجھے یہی دکھا رہے تھے کہ ہمیں مارنے کا تصور کتنا مضحکہ خیز ہے۔ چل، یہ سامنے جو کرسی پڑی ہے اس پر بیٹھ جا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے پیروں کی جان نکل رہی ہو۔ بمشکل تمام چند قدم آگے بڑھا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، دھوما نے ہاتھ اٹھا کر کہا، اور ایک لمحے میں وہ پانچوں کی پانچوں میری نگاہوں کے سامنے سے اوجھل ہو گئے۔ میں دل میں یہ تسلیم کیے نہیں رہ سکا کہ دھوما سچ مچ ایک بدکار جادوگر ہے۔ اس نے ایک گلاس میں شراب انڈیلی اور میری طرف بڑھاتا ہوا بولا، لے پی لے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، پی لے۔ نہیں۔ ارے ہاں، حرام ہے نا یہ تو، مسلح ہے نا تو، مسلح ہے۔ حرام چیز کیوں کھائے گا یا پیے گا؟ چل تیری مرضی، بیٹھ جا، دیکھیں گے تیرا دین دھرم بھی۔ آدھا مسلمان، آدھا کچھ نہیں، بات کرتا ہے شراب نہ پینے کی اور حرکتیں جو کرتا ہے وہ الگ۔ چل تیری مرضی بھائی۔ اچھا یہ بتا، ہمارے پاس کیوں آ کر مرا ہے؟ ہم نے کیا بگاڑا تھا تیرا؟ اطمینان سے بات کر، کچھ نہیں کہیں گے ہم تجھے۔ ارے مرے ہوئے کو کیا ماریں گے ہم؟ ہماری شکتی کے آگے تیری حیثیت ہی کیا ہے؟ تو نے جو کچھ کیا تھا پتہ نہیں کیوں کیا تھا، ہم نے تو سوچا بھی نہیں۔ تیرے جانے کے بعد، ہاں، اس بنسی راج کو ہم نے ٹھکانے کر دیا تھا، مر گیا سسرا، مر گیا، راکھ کا ڈھیر ہو گیا، بڑا شکتیمان بنا پھرتا تھا، سادھو مہاراج سنت راج بنسی۔ اس نے طنزیہ انداز میں کہا، اس کا ایک ایک لفظ میرے کانوں میں زہر بن کر ٹپک رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، دیکھ اب آرام سے بیٹھ، ہم سے بات کر، کچھ دیکھ، سنسار میں سارا کام اسی لین دین سے چلتا ہے۔ پر ایک بات کہہ دیتے ہیں تجھ سے کہ تیرے من میں ہمارے لیے کوئی بھی کھوٹ آئی تو اب اس کا ذمہ دار تو خود ہوگا۔ جو ہوگا وہ تیری سمجھ سے باہر ہوگا، اس لیے اطمینان سے بیٹھ کر ہم سے بات کر۔ میں گہری گہری سانس لینے لگا۔ بیٹھے گا نہیں؟ اس نے کہا اور میں بیٹھ گیا۔ کیا خیال ہے، اب بھی تیرے من میں ہمارے لیے کرودھ ہے؟ مجھ سے یہ سوال مت کر، اس کا مطلب کہ کرودھ ہے۔ تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں۔ کیا سوال ہے؟ ہمیں بتائے گا کہ تیری اور ہماری دشمنی کیا ہے؟ عجیب ٹیڑھا سوال تھا۔ میرے پاس واقعی اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا، دھوما سے واقعی میری کیا دشمنی ہے؟ مونگا نے مجھے اس کی نشاندہی کی تھی۔ وہ مونگا کو قبضے میں کرنا چاہتا تھا، پھر راج بنسی کا معاملہ بھی بیچ میں آیا۔ میں نے تو اس عمل کی تکمیل کے لیے اس دشمنی کا آغاز کیا تھا۔ براہ راست دھوما سے میری کوئی دشمنی بھی نہیں تھی۔ وہ طاقتور ثابت ہوا، اس کے دشمن نے اسے ہلاک کرنے کی کوشش کی، دشمن ناکام رہا اور وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ تو ہونا ہی تھا، دونوں میں سے ایک کو ناکام ہونا تھا۔ لیکن میری اس سے دشمنی کا کیا جواز بنتا ہے؟ میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں بغلیں جھانکنے لگا تو اس نے کہا، جواب نہیں دیا تم نے۔ میری تم سے کوئی دشمنی نہیں تھی، مگر تو نے دشمنی کی۔ ہاں کی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ مونگا۔ تم مونگا کو قبضے میں کرنا چاہتے تھے۔ سن، جب تو نے مونگا کو قبضے میں کرنے کی کوشش کی تھی تو کیا میں تیرے راستے میں آیا تھا؟ نہیں، نہ ہی میں تجھے جانتا تھا۔ ہاں، تو نہیں جانتا تھا اور تو مجھے نہیں جانتا تھا۔ میں مانتا ہوں اس بات کو۔ میں نے تیرا کوئی راستہ نہیں روکا، تو میرا راستہ روکنے کے لیے آیا۔ میں نے اپنا بچاؤ کیا۔ بول، میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ نہیں۔ تو پھر میری تیری تو کوئی ذاتی دشمنی تھی ہی نہیں، اس کے باوجود تو نے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ ہاں، ایسا ہوا ہے۔ تو پھر میرا تو اس میں کوئی دوش نہیں ہے۔ اب بول، کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ میرا خیال ہے تم ٹھیک کہتے ہو۔ ٹھیک کہتا ہوں نا، تو پھر ایک بیکار دشمنی کو کیوں نہ ختم کر لیا جائے؟ ہاں، ختم ہونا چاہیے اس دشمنی کو۔ یہ اچھی بات ہے کہ تیرے من میں یہ خیال پیدا ہوا، اس لیے میں کہتا ہوں کہ تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھ، مجھ سے بات کر، کچھ سوچ، کچھ عقل کی باتیں بھی کر لے۔ شاید تم ٹھیک کہتے ہو دھوما، میں نے کہا۔ تو پھر کیا ارادہ ہے تیرا؟ نہیں، میرا خیال ہے میں تمہارے پیچھے غلط پڑا ہوا ہوں۔ کوئی بات نہیں، تو وار کر چکا ہے اور اب میری باری ہے۔ تیرا کیا خیال ہے؟ تو نے مجھے نقصان پہنچانے کی جو کوشش کی ہے، اس کے بعد کیا میں تجھے چھوڑ دوں گا؟ یہ تمہاری مرضی ہے دھوما، میں تجھ سے رحم کی بھیک نہیں مانگتا۔ ٹھیک ہے، بھیک نہ مانگ، پر میں تیرے ساتھ رحم کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کرو گے تم میرے ساتھ؟ یہ جیون جو تو گزار رہا ہے،
کیا آئینے میں شکل دیکھی ہے اپنی؟ ہڈیوں کی مالا بن کر رہ گیا ہے۔ کیا تیرا من نہیں چاہتا کہ تو آرام سے جیون بسر کر؟ چاہتا ہے، وہ سب پالے جس کی تیرے من میں آرزو ہے۔ کیا تم جانتے ہو میرے من میں کیا آرزو ہے؟ ارے نہیں رے، اب اتنے شکتی مان بھی نہیں ہیں ہم کہ من کی باتیں جان لیں۔ بہرحال میرے دل میں جو کچھ ہے اس کا حصول یوں سمجھ لو میری زندگی ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو اب تو یوں کر کہ ہمارے ساتھ رہنا شروع کر دے۔ تمہارے ساتھ؟ ہاں، ایک سوال کرنا چاہتا ہوں تم سے۔ کر کر۔ جب ہم نے تجھ سے سوالات کیے ہیں تو اس کا ادھیکار تجھے بھی ہے کہ تو ہم سے سوال کر۔ دھوما، مونگا کا کیا ہوا؟ میں نے سوال کیا اور دھوما چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ اب بھی تجھ پر مونگا سوار ہے؟ نہیں، میں اسے اپنے سر سے اتارنا چاہتا ہوں۔ سچ کہتا ہے؟ ہاں، مجھے اس کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، اور شاید تمہیں اس بات کا علم ہو کہ میں اسے حاصل نہیں کرنا چاہتا تھا، بس ایک زبردستی کا جاپ مجھے دے دیا گیا تھا جو میری آرزو بھی نہیں تھی۔ بس یوں سمجھ لو کہ میں تو اس چکر میں پھنس گیا تھا۔ بہت اچھی اچھی باتیں کر رہا ہے رے، اور اس کے بعد وہ جاپ ادھورا رہ گیا۔ ہاں، وہ جاپ ادھورا رہ گیا، لیکن مونگا کی مصیبت ہی آ گئی۔ وہ آسانی سے پورا نہیں ہو سکتا، اس کا باقی جاپ تو ہی پورا کر سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ جاپ پورا کرنے کے بعد تو مونگا کو اپنے جاپ سے آزاد کر دے، پھر کوئی بھی مونگا کو اپنے قبضے میں کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مونگا خود ہی فرار ہو جائے، مگر جاپ تجھے ہی کرنا ہوگا۔ گویا تم مجھے وہ جاپ بتاؤ گے؟ پاگل، میں نہیں بتا سکتا تجھے وہ جاپ۔ تو پھر؟ اس کے لیے میں تجھے بتا دوں گا کہ تجھے کرنا کیا ہے۔ بڑی عجیب کہانی ہے، اور یہ معمولی بات نہیں ہے۔ وہ جاپ تجھے وہی بتائے گا جس نے تجھے جاپ کے دو حصے بتائے تھے۔ لیکن لیکن ہاں، تو یہی کہے گا نا کہ وہ مر چکا ہے۔ ہاں، کوئی چنتا کی بات نہیں ہے، میں تجھے بتاؤں گا کہ تو یہ جاپ کیسے مکمل کرے گا، لیکن ابھی نہیں۔ پہلے تجھے میرے اور بہت سے کام کرنے ہوں گے، ایسے کام جو میں نہیں کر سکتا۔ کیسے کام؟ کچھ دشمنیاں ہیں میری، ایسی دشمنیاں ہیں جو بڑی عجیب و غریب ہیں، اور کچھ ایسے لوگوں سے ہیں جنہیں میں ہلاک کرنا چاہتا ہوں، لیکن اپنے ہاتھوں سے نہیں۔ تو پھر تو انہیں ہلاک کرے گا؟ میں؟ ہاں تو۔ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ میں کسی کو مار نہیں سکتا۔ کیوں بکواس کرتا ہے رے؟ دیکھ، تو نے دو انسان مارے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس وقت تیرے سر پر مونگا سوار تھا، لیکن اب تیرے اوپر کوئی سواری نہیں ہوگی۔ تو جتنے عیش کرے گا اس کا تجھے اندازہ نہیں ہو سکتا۔ اب ان دو قتل کے بعد تو قاتل ہے۔ کسی بھی وقت تیری نشاندہی پولیس کو کی جا سکتی ہے، اور پولیس تجھے گرفتار کر لے گی۔ قاتل تو بن چکا ہے، دو قتل کر دیے ہیں تو نے۔ اب اگر چار چھ قتل اور کر دے گا تو تیرا کیا چلا جائے گا؟ لیکن میں قاتل نہیں بننا چاہتا۔ قاتل تو بن چکا ہے رے۔ اب اس سے بھاگنے سے کیا فائدہ؟ میں کل تجھے پولیس کے ہاتھوں میں دے سکتا ہوں، اور پولیس تجھے مقدمہ چلا کر پھانسی دے دے گی۔ سیدھی سی بات ہے، تو پھانسی سے بچنے کے لیے اچھا طریقہ یہ ہے کہ میرے ساتھ کام کر۔ دھوما، دیکھ، مان لے میری بات، میں نے تجھے دھوکے میں نہیں رکھا۔ اگر میں چاہتا تو تجھے دھوکے میں رکھ کر تجھ سے بہت سے کام لے سکتا تھا، لیکن میں نے طے کر لیا تھا کہ تجھے دھوکے میں نہیں رکھوں گا۔ تو پھر اب مجھے بتا کہ میں کیا کروں؟ میرا داس بن جا۔ دھوما، ہاں، میرا داس بن جا۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں، تجھے میری یہ بات ماننی ہی پڑے گی۔ کیا یہ ضروری ہے دھوما؟ ہاں، یہ ضروری ہے، ورنہ اس کے سوا سنسار میں تجھے کوئی اور اچھا جیون مل سکتا ہے تو جا اپنے آپ کو تلاش کر۔ اچھا جیون مل جائے تو اچھے جیون کے ساتھ رہنا، میں تیرا راستہ نہیں کاٹوں گا، اور اگر نہ ملے تو پھر میرے پاس آ جانا، میں تجھ سے یہی بات کہوں گا۔ مجھے سوچنے کا موقع دے سکتے ہو؟ ایک رات، صرف ایک رات۔ ٹھیک ہے، تب پھر میں کل صبح تمہیں اپنے ارادے سے آگاہ کر دوں گا۔ جا آرام کر، اس نے کہا، اور زور سے تالی بجائی۔ نہ جانے کہاں سے دو آدمی باہر نکل آئے اور انہوں نے دھوما کے سامنے گردن جھکا دی۔ جاؤ، انہیں بڑے کمرے میں لے جاؤ، آرام سے رکھنا اور کوئی پریشانی نہ ہونے دینا، خوب کھلانا پلانا، جو ان کا من چاہے انہیں دینا۔ اور سنو نادر، کل دوپہر کو 1 بجے میرے پاس اسی کمرے میں آ جانا، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ میں نے گردن ہلا دی، اور اس کے بعد میں دھوما کے پاس سے اٹھ گیا۔ وہ دونوں مجھے لے کر ایک اور کمرے میں آ گئے۔ کمرہ واقعی شاندار طریقے سے سجا ہوا تھا، لیکن میرا دماغ پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ وہ لوگ تو مجھے یہاں چھوڑ کر چلے گئے، اور میں اس آرام دہ اور قیمتی بستر پر لیٹ کر یہ سوچنے لگا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ایک طرف برائی پھولوں کے ہار لیے ہوئے کھڑی تھی، اور دوسری طرف نہ جانے کیا تھا۔ مجھے اس کا علم نہیں تھا۔ کیا کروں اور کیا نہ کروں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کیا برائی کی یہ چادر اوڑھ لوں؟ کیا ایک پیشہ ور قاتل بن جاؤں؟ کیا اس طرح اپنی زندگی کی تمام مرادیں پالوں؟ لیکن اس کے بعد میرا ضمیر مجھے کیا کہے گا کہ ایک قاتل بننے کے بعد میں نے اپنے لیے خوشیاں تلاش کیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی گوہر کا تصور بھی میرے ذہن میں ابھرا۔ گوہر تو اب ایک ایسا قصہ بن چکی تھی جسے صرف دہرایا جا سکتا ہے،
یاد کیا جا سکتا ہے، جسے سنایا جا سکتا ہے، البتہ پایا نہیں جا سکتا۔ گوہر میری تقدیر میں نہیں، وہ میری زندگی میں شامل نہیں ہو سکتی، اسے بھلانا ہوگا مجھے، اسے بھول جانا ہوگا مجھے، وہ واقعی میری تقدیر میں نہیں ہے۔ نہ جانے کب تک ان ساری باتوں کو سوچتا رہا تھا، دل و دماغ کی کیفیت عجیب ہو گئی تھی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ جیون کی اس گردش نے ذہن و دل ہلا ڈالے تھے۔ عجیب تھی میری زندگی، جس کا کوئی سرا ہی میرے ہاتھ میں نہیں تھا، حتیٰ کہ میری اپنی زندگی میری نہیں تھی، اس پر حکمرانی دوسروں کی تھی، اور میں تو ایک ایسا کھلونا بن چکا تھا جس کی چابی میرے بجائے دوسروں کے پاس تھی۔ دھوما کی باتوں نے میرے دل و دماغ کو ہی جان میں مبتلا کر دیا تھا۔ برائی اپناؤں یا اچھائی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اسے کل تک اپنے ارادے سے آگاہ بھی کرنا تھا، نہ جانے میری قسمت مجھے کہاں لے جانے والی تھی، اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا، مجھے اس کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ میں انہی ساری باتوں کو سوچتا رہا تھا، اور اس کے بعد مجھے گہری نیند آ گئی تھی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک خوفناک اور دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے آسیب۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 18 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ دوسرے دن بھی میرے پاس وقت تھا۔ اس دوران میں ضمیر سے جنگ لڑتا رہا تھا۔ جینے کی آرزو ہر دل میں ہوتی ہے۔ طاقتور کے آگے ایک کمزور انسان کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ اس دوران یہی سوچتا رہا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ بالآخر فیصلہ کر لیا کہ فی الحال اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ میں دھوما چمار سے تعاون کروں۔ یہ فیصلہ میں نے انتہائی مجبوری کے عالم میں کیا تھا، اور میرے پاس اس کے سوا اور کوئی حل نہیں تھا۔ الغرض دوپہر کو جب دھوما کے سامنے پہنچا تو دل و دماغ کو جس طرح بھی ممکن ہو سکا تھا آنے والے وقت کے لیے تیار کر چکا تھا۔ دھوما نے میرا چہرہ دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بھگوان کی سوگن، کتنا سندر جوان ہے تو، کہ اگر تیرا حلیہ درست کر دیا جائے، تیری تراش خراش کر دی جائے تو دیکھنے والے ایک نظر دیکھ کر تجھے دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ پر کیا بنا رکھا ہے خود کو؟ ارے پاپی، اس سنسار میں شکتی ہی سب کچھ ہوتی ہے۔ جس کے پاس شکتی ہے وہ عیش کرتا ہے، اور جس کے پاس شکتی نہیں ہے، سمجھ لے وہ زمین پر راکھ بن کر بچھا رہتا ہے، صرف اس لیے کہ دوسروں کے قدم اسے روندتے ہوئے گزر جائیں۔ کہاں موقع ملتا ہے انسانوں کو شکتی حاصل کرنے کا، اور جسے موقع ملتا ہے وہ سمجھ نہیں پاتا۔ کیسے سمجھائیں تجھے کہ تیرے لیے کیا اچھا ہے کیا برا؟ دھوما، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلے اگر تو میری بات ماننے کو تیار ہے تو دھوما کہنے کے بجائے مجھے گرو جی کہا کر۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور آہستہ سے بولا، ٹھیک ہے گرو جی، میں آپ کی بات ماننے کو تیار ہوں۔ دھوکہ دے رہا ہے مجھے؟ دھوما نے ناقابل یقین نگاہوں سے مجھے دیکھ کر کہا، اور میری آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ دیکھو گرو جی، دوسری بار تمہیں گرو جی کہہ رہا ہوں۔ تمہارے حکم کے مطابق جب میں اپنے آپ کو اس کام کے لیے تیار کر چکا ہوں تو تم مجھ پر شک کی نظر مت ڈالو، ایسا کرنے سے میرا ذہن پھر خراب ہو جائے گا۔ مگر ٹھہر، ایک منٹ رک جا، ابھی پتہ چل جائے گا، اس نے کہا، اور پھر اس کے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ پھر سیاہ رنگ کے ایک پتھر کا ٹکڑا لے کر وہ میرے سامنے پہنچا اور اسے نیچے رکھتے ہوئے بولا، سن، یہ پہن لے، یہ نہ کہنا کہ میں نے تجھے دھوکے سے مار دیا۔ نہیں کہوں گا، بتاؤ۔ اس پتھر پر ہاتھ رکھ کر تو مجھے تیسری بار گرو جی کہے گا۔ اگر تیرے من میں کھوٹ ہوگا تو اس ہاتھ سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائے گا۔ یہ سوکھ کر گر جائے گا 1 منٹ کے اندر اندر، سمجھ رہا ہے؟ اور اگر تیرے من میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، تو نے من سے یہ بات مان لی ہے کہ اب میرے لیے کام کرے گا، تو پھر یہ سمجھ لے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بول، ہاتھ رکھنے کو تیار ہے؟ دیکھو، جو فیصلے میں نے کیے ہیں اور جن فیصلوں کے تحت میں اس بات پر آمادہ ہوا ہوں کہ تمہاری ہر بات مانوں، ان میں کوئی کھوٹ نہیں۔ باقی اگر مستقبل میں میرے دل میں کوئی کھوٹ پیدا ہو جائے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ مستقبل کی بات چھوڑ دے، اب کی بات کر۔ لاؤ۔ اور اس نے پتھر میرے سامنے رکھ دیا۔ میں نے اس پر ہاتھ رکھ کر اسے گرو جی کہا، لیکن میرا ہاتھ صحیح سلامت رہا، کیونکہ اس وقت میں واقعی بد دل ہو کر دھوما کے ساتھ تعاون پر آمادہ ہوا تھا۔ بس ہٹا لے ہاتھ، دھوما نے مطمئن ہو کر کہا، اور میں نے ہاتھ ہٹا لیا۔ تب اس نے اپنا ہاتھ بلند کر کے میرے سر پر رکھتے ہوئے کہا، ہم نے تجھے اپنا چیلا سویکار کیا، یہ بات تو یہاں ختم ہو گئی۔ اب ایسا ہوگا نادر کہ بعد میں بہت سے ایسے کام آئیں گے جن میں تیرا من تجھے روکے گا، پر من کی بات مت سننا، ہماری بات سننا، جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں وہ سننا، سمجھ رہا ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، اب سب کچھ ٹھیک ہے۔ تو پھر اپنا حلیہ درست کر، بلاتا ہوں میں، اور اس سنسار کی ساری بے وقوفیوں سے دور ہو جانا۔ ارے جوانی ہوتی کس لیے ہے؟ چند روز کے لیے ملتی ہے، چند روز کی اس جوانی میں منش کھل کھیلے۔
अपने ऊपर कोई पाबंदी ना रखे। अच्छा ठीक है, छोड़ अब इन बातों को, यहाँ से जा, और जो कुछ दूसरे कहें मान लेना। मैं इस दौरान तुझे मिलूंगा नहीं, ठीक है? ठीक है गुरुजी, मैंने जवाब दिया। अच्छा लगता है तेरे मुंह से, बहुत अच्छा लगता है गुरुजी कहना। चल हट, भाग यहाँ से, उसने प्यार भरे अंदाज में कहा, और उस वक्त एक शख्स अंदर दाखिल हुआ जिसे उसने बुलाया नहीं था। ले जाओ इसे, ले जाओ, राज कराओ, समझे, राज कराओ, जब हम चाहेंगे इससे मिल लेंगे। फिर मैं वहां से निकल आया। वो शख्स मुझे वहां से लिए हुए आगे बढ़ा और फिर एक कार के करीब पहुंच गया। आइए महाराज, उसने कहा, और मैं बगैर सोचे हुए कार में बैठ गया। उस शख्स ने स्टीयरिंग संभाल लिया था। कार जिस इलाके में रुकी वो बहुत ही खूबसूरत इलाका था। साथ ही बेकरां समुंदर ठाठे मार रहा था, और थोड़े फासले पर यह खूबसूरत मकान था जिसकी शानो शौकत देखने के काबिल थी। पता नहीं किस तरह धोमा ने यहाँ मौजूद लोगों को मेरी आमद की इत्तला दे दी थी। जिन लोगों ने मेरा इस्तकबाल किया उनमें 3 मर्द थे और 2 लड़कियां, नर्मो नाजुक गुदास जिस्मों की मालिक। चेहरों पर शोखी बिखरी हुई थी। बड़ी चाहत से उन लोगों ने मेरा इस्तकबाल किया और मुझे अंदर ले गए। अंदर एक कमरे में ले जाने के बाद लड़कियों में से एक ने कहा, मेरा नाम सरन है और ये सीका है। ठीक है, हम आपको चरण देव कहेंगे, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं मानूंगा, मैंने अंदर से कसमसाते हुए कहा। चरण देव जी, अब आप सबसे पहले अपना चोला बदल लीजिए। मुझे जो लिबास पेश किया गया वो जदीद तराश का लिबास था, और मैंने उसे पहनकर देखा तो वो मेरे बदन पर बिल्कुल फिट था। दर हकीकत उसके बाद से एक नई जिंदगी का आगाज हो गया था। धोमा मुझे न जाने क्या से क्या बना रहा था। इस वक्त मेरी हालत देखने के काबिल थी। आला तरीन खाना, सुबह को मुझे वर्जिश कराई जाती थी, साहिल समुंदर पर दूर तक दौड़ता था, और 2 इंस्ट्रक्टर मेरा साथ देते थे। फिर शानदार किस्म का घोड़ा मेरे लिए लाया गया, और उसके बाद घुड़सवारी करने लगा। समुंदर में तैरना, घुड़सवारी करना, वॉक करना, बेहतरीन ग़िज़ा, बेहतरीन लिबास, उसके बाद सैर व सियाहत। दर हकीकत इंसान को ये सब कुछ मिल जाए तो शक्ल बदल ही जाती है, और मेरी शक्ल जिस तरह बदली थी मैं खुद उस पर हैरान रह गया था। चेहरे पर गोश्त हो गया था, रंग इस तरह निखर आया था जैसे चंदन में डबो कर निकाल दिया गया हो, जैसे बचपन ही में मुझे बहुत खूबसूरत लड़का कहा जाता था। लेकिन बचपन जिस तरह गुजारा था उसमें तमाम खूबसूरती जलकर खाकस्तर हो गई थी। जिंदगी में पहली बार सही मायनों में मुझे ऐश की जिंदगी गुजारने का मौका मिला था, तो मेरी कैफियत ही बदलती जा रही थी। तकरीबन 4 या 5 माह मुझे इसी तरह गुजारने पड़े, और इन 4 या 5 माह में एक दिन भी कोफ्त का दिन नहीं गुजरा। वो दोनों लड़कियां हर तरह से मेरी देखभाल करती थीं, और इससे आगे मैं आपको अपनी ज़बान से कुछ बताना नहीं चाहता। लेकिन जब इंसान बुराई को कबूल कर लेता है तो उसे हर बुराई हीच महसूस होने लगती है, और ऐसा ही हो रहा था। चुनाचे मैंने अपने ज़मीर को तो सुला ही दिया था, इसलिए उसके बाद कोई दिक्कत नहीं रह जाती थी। आईने में खुद को देखता तो हैरान रह जाता। यूं महसूस होता जैसे कोई मसनूई तस्वीर खड़ी कर दी गई है जो मेरी शक्ल की है, लेकिन ये मैं नहीं हो सकता। अब मैं इस ऐशो इशरत का आदी हो गया था। बाहर की दुनिया में भी मेरी शनाख्त करवाई जा रही थी, और अब बहुत बड़े बड़े लोग मेरे दोस्त बन गए थे। मैं उन्हें अपनी इस कोठी पर दावत देता था और कोठी में अच्छा खासा जश्न बर्पा हो जाता था। चरणदेव की हैसियत से मैं बहुत मशहूर हो गया था और अपना नाम ही भूलता जा रहा था। ऐशो इशरत की जिंदगी न जाने क्या क्या कुछ भुला देती है। मैं भी बहुत कुछ भूलता जा रहा था। अब दुनिया मुझे इतनी बुरी नहीं लग रही थी। सोचना ही छोड़ दिया था कि मैं किसी के शाने पर बैठकर जिंदगी गुजार रहा हूँ। इस दौरान मेरे बहुत से दोस्त बन गए थे। उनमें मुख्तलिफ किस्म के लोग थे। कुछ ऐसे अय्याश तबाह नौजवान जो अपने माँ बाप की दौलत पर ऐश कर रहे थे। गोविंद भी उन्हीं में से एक था। अच्छी शक्लो सूरत का मालिक, एक इंतहाई दौलतमंद शख्स का बेटा, जिसकी बहुत सी मिलें, फैक्ट्रियां और ना जाने क्या क्या कुछ था। असल में वो लोग मेरी वजाहत से मरूब हो जाते थे और मेरी कुर्बत के ख्वाहिशमंद होते थे। इस दौरान ऐसे भी बेशुमार वाक़यात हो चुके थे जो मेरे जहन में सरूर बेदार कर देते थे। गोविंद उस दिन मुझे अपने साथ लेकर चल पड़ा। रास्ते में उसने कहा, चरण जी महाराज, आज मैं आपको एक ऐसी जगह ले जा रहा हूँ जहाँ जाकर आपको खुशी होगी। बड़ी मुश्किल से यह रास्ता निकाला है। कहाँ ले जा रहे हो? चलेंगे तो पता चल जाएगा, उसने कहा। फिर हम एक हसीन कोठी में पहुंच गए, और यहाँ हमारा इस्तकबाल जिन चंद हस्तियों ने किया उनमें एक ऐसी शनासा सूरत भी थी जिसे देखा तो मैंने एक आध बार ही था, लेकिन वो मुझे याद थी। चौकीदार ने एक बार मुझे बताया था कि वो लड़की जो धोमा सेठ की कार लेकर गई है एक अजीम अदाकारा है और उसका बड़ा नाम है। कमलवती नाम बताया था उसने। इस वक्त कमलवती भी मेरे सामने थी। कुछ उम्र रसीदा अफराद उसके करीब मौजूद थे। उन सब ने हमारा पुरतपाक खैर मकदम किया। एक उम्र रसीदा शख्स ने आगे बढ़कर अपना तारुफ करवाते हुए कहा,
میرا نام ویر جی ہے اور میں فلم ڈائریکٹر ہوں۔ بہت سی فلمیں بنا چکا ہوں۔ کملوتی جی کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے، اور گووند جی نے آپ کی کچھ ایسی تعریفیں کی تھیں کہ ہم سب آپ سے ملنے کے لیے بے چین ہو گئے۔ ویسے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گووند نے جو کچھ کہا تھا غلط نہیں کہا تھا۔ آپ تو واقعی بڑے سندر ہیں۔ تعجب کی بات ہے کہ اب تک کسی کی نظر آپ پر کیوں نہیں پڑی۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ نظر پڑنے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ آپ کو تو فلم میں بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا۔ فلم میں؟ ہاں، مجھے فلموں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں جانتا ہوں۔ بہت سے بڑے آدمی جب کسی جگہ تک نہیں پہنچتے تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ انہیں اس سے دلچسپی نہیں ہوتی۔ لیکن چرن جی، آپ نے بہت ظلم کیا ہے بہت سے لوگوں پر۔ پتہ نہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ وہ میں اب بتاتا ہوں تمہیں۔ کمل جی، آپ کچھ نہیں بتا رہی؟ اس بار گووند نے کملوتی کی طرف دیکھ کر کہا۔ وہ سحر زدہ سی مجھے دیکھ رہی تھی اور اس کی بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں میں حیرت کے نقوش تھے۔ اچانک وہ چونکی اور اس نے آگے بڑھ کر کہا، واقعی چرن جی، آپ کہاں چھپے ہوئے تھے؟ آپ لوگ پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ ارے اب تم سب لوگ یہیں کھڑے رہو گے یا اندر بھی چلو گے؟ جس ڈرائنگ روم میں ہمیں لے جایا گیا وہ خوبصورت طریقے سے سجایا ہوا تھا۔ میری اتنی پذیرائی کی جا رہی تھی کہ میں حیران تھا۔ وہ لوگ میرے حسن و جمال کی تعریفیں کر رہے تھے، اور سب سے بڑی تعریف کملوتی کی آنکھوں میں میرے لیے تھی۔ ہاں تو جناب چرن جی دیو جی، اصل میں گووند جی نے آپ سے تعارف کروایا تھا۔ ہم لوگوں کو ایک نئی فلم کے لیے بہت خوبصورت ہیرو کی تلاش تھی۔ گووند جی سے ہمارا تعلق ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ایسی شخصیت کو وہ ہم سے ملا سکتے ہیں جسے دیکھ کر ہم حیران رہ جائیں گے۔ ویسے تو ہم ہنسے تھے گووند جی کی بات پر، لیکن اب ہم کو اپنی ہنسی پر شرمندگی ہو رہی ہے۔ آپ واقعی ایک ایسی ہی شخصیت کے مالک ہیں کہ آپ کو ایک بار دیکھ کر بار بار دیکھنے کو دل چاہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، ویر جی، آپ ایک تجربے کار ڈائریکٹر ہیں، لیکن آپ جس انداز میں میری تعریف کر رہے ہیں، لاکھ کوشش کے باوجود مجھے اس پر شرم آتی جا رہی ہے۔ وہ لوگ ہنسنے لگے۔ کملوتی بھی ہنسی تھی، لیکن وہ کچھ کھوئی کھوئی سی تھی۔ بہت سی باتیں ہوتی رہیں۔ مجھے بعد میں ویر جی کا مقصد معلوم ہوا۔ وہ اپنی فلم میں مجھے لینا چاہتے تھے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، ویر جی، میں اس لائن کا آدمی نہیں ہوں۔ آپ کو مجھے اپنی فلم میں لا کر مایوسی ہوگی۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ بلکہ اگر آپ اس پر آمادہ ہو جائیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ میری تقدیر چمک جائے گی۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں فلم میں کام کرنے پر آمادہ ہو جاؤں گا؟ پہلی بات یہ کہ مجھے اداکاری نہیں آتی، دوسری بات یہ کہ میں نے کبھی اس بارے میں سوچا بھی نہیں۔ یہ دونوں کام کمل وتی جی آپ سے لیں گی۔ مطلب مطلب یہ کہ اب معاملات کمل وتی جی کے ہاتھوں میں ہیں، آپ جیسا پسند کریں۔ کیا کہتی ہیں کمل وتی جی؟ نہیں، چرن دیو جی کو ان کی مرضی کے خلاف مجبور تو نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ میں انہیں آمادہ کرنے کی کوشش کروں گی۔ آپ یقین کریں کمل وتی جی، میں اداکاری جانتا ہی نہیں۔ اداکاری تو خود بخود آ جاتی ہے، بلکہ کبھی کبھی اداکاری اداکاری نہیں ہوتی، حقیقت ہوتی ہے۔ کمل وتی نے کہا، اس لڑکی یا عورت کے بارے میں صحیح طور پر یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ اس کی عمر کتنی ہے۔ میں اسے دھوما کے ساتھ دیکھ چکا تھا اور چوکی دار نے مجھے اس کے بارے میں تمام تفصیلات بتائی تھی، لیکن آج اسے قریب سے دیکھنے کے بعد یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ عمر کھائی ہوئی عورت ہے، لیکن بے حد حسین، بے حد چالاک۔ چالاکی اس کی آنکھوں سے ٹپکتی تھی۔ بہرحال یہ ملاقات ہو گئی۔ واپسی میں گووند نے مجھ سے کہا، تم نے ایک ایسی شخصیت کی توجہ پا لی ہے جس کی توجہ پانے کے لیے ملک بھر میں نہ جانے کتنے نوجوان اپنا سر دھنتے ہوں گے۔ مگر گووند، مجھے ان تمام باتوں سے دلچسپی نہیں۔ یار بس بات ہوئی تھی ایک بار تو میں نے تمہارا تذکرہ کر دیا تھا۔ ویر جی بہت بڑے ڈائریکٹر ہیں، کسی کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں تو سمجھ لو اس کے سر پر ہما بیٹھ جاتی ہے۔ لعنت بھیجو یار، کس چکر میں ڈال دیا تم نے مجھے۔ لیکن جس چکر میں گووند نے مجھے ڈالا تھا وہ ایک بہت ہی لمبا چکر تھا، اور اس کے پیچھے نہ جانے کون کون سے عوامل کار فرما تھے۔ میں اب اسی زندگی کا عادی ہوتا جا رہا تھا۔ عیش و عشرت، دولت، سب کچھ میسر تھا مجھے۔ ماضی میرے ذہن سے محو ہوتا جا رہا تھا۔ پھر ایک دن بادل آسمان پر چھائے ہوئے تھے اور موسم کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا کہ دل میں خود بخود جولانی پیدا ہو جائے۔ ایسے وقت میں ایک خوبصورت کار میری رہائش گاہ پر آ کر رکی۔ میں برآمدے میں ہی کھڑا ہوا موسم کی کجلاہٹیں دیکھ رہا تھا۔ کار کو دیکھ کر میں چونک پڑا۔ اجنبی کار تھی، لیکن اس کار سے کمل وتی نیچے اتری تھی، سفید سلک کی حسین ساڑی میں ملبوس، جس کے کناروں پر کالی ڈوری لگی ہوئی تھی۔ بالکل یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے بادلوں کی کجلاہٹیں یکجا ہو کر ایک انسانی شکل اختیار کر گئی ہوں۔ آج میں نے اس کی چال کی دلکشی پر بھی غور کیا تھا۔ اس نے مجھے دیکھ لیا تھا اور مسکراتی ہوئی میری جانب آ رہی تھی۔ ہیلو، اس نے میرے قریب پہنچ کر کہا۔ ہیلو کمل وتی، شکر ہے آپ کو میرا نام تو یاد ہے۔
ارے ہماری ملاقات کو ابھی دن ہی کتنے گزرے ہیں؟ پھر بھی مجھے تو یوں لگا ہے جیسے آپ بھلا دینے کے ماہر ہوں۔ نہیں، آپ آئیے، میں نے خوش اخلاقی سے کہا۔ چھت کے نیچے بیٹھنا تو کچھ عجیب سا لگتا ہے، اور سمندر آپ سے زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ کیا آپ سمندر کو نظر انداز کر دیں گے؟ مطلب؟ مطلب میں آپ کے بارے میں سوچ رہی تھی، میں نے سوچا کہ اگر آپ تیار ہو گئے تو آپ کو لے کر ساحل پر چلوں گی۔ بارش ہو گئی تو آپ کا لباس خراب ہو جائے گا۔ لباس؟ اس نے اپنی ساڑی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، کیوں؟ کیا لباس اتنی ہی قیمتی چیز ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے انسان موسم کے حسن کو نظر انداز کر دے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ تو پھر آئیے پلیز،